جدائی کا بہت بڑا سبب ہے شیعہ سنی رشتے میں، وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملے کا اور شہادت کا، جو کہ طبری میں اس کی سند بھی ہے۔ تو وہ تو سند کے ساتھ طبری میں یہ روایت آئی ہے نا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ تو سر اس حوالے سے یہ بھی ایک روایات ہماری کتاب میں ملتی ہے۔ کون سی کتاب کی روایت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ سر اس میں تو طبری بہت میں، ساری روایت سر تبری میں طبری میں اس کی سند کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ تبری کی جو روایت ہے نا، جس کو صحیح سند کے ساتھ یہ بتاتے ہیں اور اس کو بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے اس کی متن کی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کی سند کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کا متن جو ہے، اس کے متن میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ لگائی، یعنی آگ لگائی ہو، یہ بات اس کے متن میں نہیں ہے، یا دروازہ گرایا ہو، یا جو ان کی شہادت اس سے واقع ہوئی ہے، قتل کیا ہو، اس طرح کی کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ اور جو اس کی سند ہے، اس کی سند کا یہ حال ہے کہ اس میں ایک تو راوی جو ہے وہ زیاد بن قلیب ہے۔ زیاد بن قلیب جو ہے، اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما نہیں ہے، اور یہ اس کو بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے بھی یہ انقطاع ہے۔ پھر اس سے پیچھے آ جائیں تو ایک راوی ہے اس میں مغیرہ جو ہے وہ مدلس ہے، اور مغیرہ جو ہے وہ مدلس ہے، اور جب تک اس متن کے لیے، جس متن کا تاریخ تبری میں بیان ہو رہا ہے، جس متن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس متن کے لیے سما کی تصریح نہ کر دے کہ میں نے یہ بات کس سے سنی ہے، تب تک وہ مدلس ہے، اور مدلس کی یہ روایت جو ہے وہ ضعیف سمجھی جائے گی، وہ صحیح نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ دوسری علت ہے۔ تیسری علت اس میں یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن حمید الرازی، یہ متہم بالکذب ہے اور مجروح ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ جرح ہے، اگرچہ اس کی توثیق بھی ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ جر جو ہے جر مفسر ہے، اور اس وجہ سے اس کی تضعیف کم از کم ضرور ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ تین علتیں ایسی ہیں، ایسی علت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اور ایک ایسی ضعیف روایت جس کا متن بھی جو یہ لوگ ہیں ان کے متن پہ، ان کے متن اس کا ان کے دعوے کے اوپر دلالت نہیں کرتا، تو پھر اس کو یہ صحیح کہنا اور صحیح کہہ کے پھر حضرت عمر کے اوپر الزام لگانا اور ان کی تکفیر کرنا، جیسا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس روایت کو بیان کر کے حضرت عمر کو کافر تک کہہ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے اور کتنی بڑی علم کے ساتھ خیانت ہے، اور اہل علم حضرات جو اس کو پیش کرتے ہیں وہ عام جو عوام ہے اس کو دھوکہ دیتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو عام عوام کو ابھی تک گویا دوسرے لوگوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ماز جو اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے وہ ایسی روایات پیش کرتے ہیں جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ جناب سید زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ کے متعلق ایسی روایات اور بھی کئی آپ کے علم میں ہوں گی کہ ہمارا ایک مناظرہ جو ہے وہ ہوا تھا، اس میں ہم نے جو فریق مخالف تھے انہوں نے کئی روایات کو پیش کیا، اور ہم نے ان کی ہر ایک روایت کی سند کے اوپر نقد کیا، جر کی، اور ہم نے بتایا کہ یہ روایت سندن جو ہے ثابت نہیں ہے، اور متن کے اندر بھی ان کا دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کہانی ہے، اور اس کہانی کو بچانے کے لیے چھوٹی ایڑی کا زور لگاتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی ایک انیکڈوٹ ہے، کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی؟ یہ والی بات ذرا اس کے اوپر ذرا اس کا جواب دیتے ہیں۔ شہادت کیا ہوا؟ مطلب آپ نے کہا نا کہ وہ ایک اس کا کانٹیکس، اس کا اقتباس چینج ہے، لیکن کیا یہ شاہد ہے کہ شہادت ہوئی تھی، وہ طبعی وفات نہیں تھی؟ شہادت کی تو کوئی بات بالکل ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ جو وفات کی بات ہے نا، تو حضرت سیدہ فاطمہ کے متعلق جو ہے ان کی کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ ان کی جو ہے نا وفات ہوئی تھی۔ تو وفات کے متعلق دیکھیں کہ یہ ایک روایت اس وقت میرے سامنے ہے، اور یہ روایت ہے کافی کی الجزء الثالث، اور اس روایت کو مجلسی نے جو ہے نا صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس میں یہ آ رہا ہے کہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعت یقول عاشت فاطمہ علیہ السلام بعد ابیہا 75 یوما، کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 75 دن تک زندہ رہیں، اور آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کے بعد فی کل جمعۃ مرتين الاثنين والخميس،
کہ کہتے ہیں کہ جمعہ کو اور جمعرات کو آپ جو ہیں وہ قبرستان جاتی تھیں اور زیارات کرتی تھی، یعنی قبور کی زیارات کرتی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے چند دن بعد، یعنی یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ربیع الاول کی 4 تاریخ کو یہ واقعہ جو ہے ہوا ہے کہ جناب زہرا کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے، دروازہ گرایا گیا معاذ اللہ۔ تو یہ ان کی صحیح حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ 75 دن تک زندہ رہیں، اور 75 دن تک وہ ہفتے میں 2 دن جمعہ اور جمعرات کو وہ شہیدوں کے قبرستان میں، یہ شہیدوں سے قبرستان جو مراد ہے ویسے احد ہے، لیکن اگر جنت البقیع بھی مان لیں تو ایک ایسی عورت جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں اور جس کا حمل ساکت ہو، جس کا بچہ شہید کر دیا گیا اس کے بطن میں، وہ عقلاً محال ہے کہ ایک عورت جو ہے ایسی حالت میں وہ ہفتے میں 2 دن قبرستان جاتی ہو۔ ایک تو یہ صحیح حدیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ طبی ہے۔ پھر ان کی کتاب جو ہے کشف الغمہ وغیرہ میں یہ بات بالکل واضح آ چکی ہے کہ اس میں ہے کہ جناب زہرا کی وفات ہوئی ہے، وفات کے لفظ ہے وہاں پہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی میرے سامنے وہ ایک اگر آ جائے تو میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اور یہاں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب سیدہ فاطمہ جو ہیں ان کی تدفین کے اندر جو ہے چند لوگ شریک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی تدفین کے اندر چند لوگ شریک ہوئے ہیں۔ ذرا یہ دیکھیے کہ ان کی تدفین کے اندر کون کون ہے، اور یہ جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ شیخین ان کی تدفین میں نہیں تھے، تو یہ روایت ہے بہار الانوار میں، باقر مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ کالا شاہدہ دفنہا سلمان الفارسی والمقداد و ابو ذر و ابن مسعود والعباس و زبیر، یہ حضرات جو ہیں یہ تدفین میں تھے۔ کون کون ہیں؟ سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، اور عباس بن عبد المطلب ہیں۔ اب یہ روایت جو یہ روایت واضح بتا رہی ہے کہ اس کے اندر نہ حضرت علی کا ذکر ہے، نہ حسن و حسین کا ذکر ہے، نہ حضرت عقیل بن ابی طالب کا ذکر ہے، اور نہ عبداللہ بن عباس کا ذکر ہے۔ اور یہ بنو ہاشم کے لوگ ہیں نا، یعنی عقیل ہیں، حضرت عقیل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حسن و حسین ہیں، یہ گھر کے بندے ہیں، اور جناب مولا مرتضیٰ خود یہ بھی شریک نہیں ہے۔ ان کی روایت یہ کہہ رہی ہے۔ تو جہاں یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ شیخین تدفین میں نہیں تھے، تو ان کی اپنی روایات بتاتی ہیں کہ بنو ہاشم کے لوگ بھی نہیں تھے۔ نہیں تو چشتی صاحب دیکھیں، چشتی صاحب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کے علاوہ یہ سب لوگ شریک تھے، مطلب حسنین کریم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ان سب کے علاوہ باقی سب میں یہ لوگ شریک تھے، اس کا یہ تو مطلب نہیں کر سکتا نا۔ یہ تو دیکھیں نا کہ یہ تو مطلب ہے کوئی بیان کرے نا، لیکن روایت کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ روایت یہ کہہ رہی۔ اب ایک اور روایت دیکھیں کہ اس میں ہے ان ابی جعفر علیہ السلام قال بدو مرض فاطمہ بعد 50 لیلۃ من وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فعلمت انها الوفات، یہاں وفات کے لفظ ہے دیکھیں، انها الوفات فاجتمعت لذالک تعمر علیہ، کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے متعلق یہ روایت آ رہی ہے کہ انہوں نے بیماری کے دنوں میں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 راتوں بعد شروع ہوئی، ٹھیک ہے جی، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی بیماری شروع ہوئی، یہاں بیماری کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، مرض فاطمہ بعد 50 لیلہ، اچھا بیمار ہوئی پھر فوت ہوئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کے جو ہے جو ضرب لگائی گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب فعلمت انها الوفات، جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ میری وفات واقع ہونے والی ہے، اب یہاں بھی وفات کی بات ہے، تو انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور ان کو جو ہے کچھ وصیتیں فرمائیں۔ یہ بھی بہار الانوار کے اندر ہے، اور یہ سعید بن طریف سے یہ روایت آ رہی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا جو ہیں ان کی وفات واقع ہوئی ہے، اور ان پر کسی قسم کا کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا ہے، جس کو خود جو ہے وہ یہ ان کے مجلسی نے اس کو بیان کر دیا۔ ایک اور بھی روایت جو ہے اس وقت میرے سامنے ہے بہار الانوار کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ عاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 6 اشہر، یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے بعد جناب زہرا جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ
جو ہمارے ہاں بخاری کے اندر ہے کہ 6 مہینے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب زہرا کی وفات ہوئی، تو خود ان کی کتاب بھی یہ روایت بیان کر رہی ہے امام سے کہ جناب زہرا کی وفات جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے اور ہوئی وفات ہے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر